آپ علیہ السلام کے دین کی جو صحیح شکل و صورت ہے اس کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کریں، اور جن چیزوں کی شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے ان تمام خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے امت کو آگاہ کریں، لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، نہ یہ کہ ان کو گمراہ کرنے والے کام کریں۔ محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد اس دنیا میں ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوئی، اس سلسلے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ راجح قول یہ ہے جس کو تاریخ اسلام میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے، اور اس میں بریلی کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ عالم دین جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنے فتاوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں 8 ربیع الاول کا ذکر فرمایا ہے کہ 8 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ کچھ مؤرخین نے 12 ربیع الاول کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ البتہ پیارے آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس کو سب لوگ متفقہ طور پر کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو آج کے وقت میں امت کے درمیان بہت ساری خرافات، فتنے اور رسومات عام ہو گئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے، آپ کی آمد کے دن کو لے کر کے، ہمیں اور آپ کو ان تمام فتنوں سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، آپ کے اسوہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، نہ یہ کہ لائٹیں جلا کر کے اور ڈھول تماشے کر کے۔ علماء اکرام نے، فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام کو ڈھول اور تاشوں کے ساتھ لینا یہ مکمل طریقے سے ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام غلط طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا
کہ جن کی شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار صرف ایک دن اور وہ بھی لائٹیں جلا کر کے اور گانا بجانا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر دیں. یہ بہت اچھا ہے. آپ کی محبت کا اور آپ سے الفت کا اگر اظہار کرنا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے. اس وقت غنیمت ہے کہ چائنا نے بہت ساری ایسی لائٹیں ایجاد کر دی ہیں کہ جس کو آج لائٹیں جلا کر کے شور شرابہ اور ہنگامہ کر کے لوگ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں. ورنہ کردار سے، اپنے کیریکٹر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار تو بہت مشکل ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی جو صحیح شکل و صورت ہے اس کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کریں، اور جن چیزوں کی شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے ان تمام خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے امت کو آگاہ کریں، لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، نہ یہ کہ ان کو گمراہ کرنے والے کام کریں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر کے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی میں ہماری دونوں جہان کی کامیابی ہے. اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو یاد رکھیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. جو طریقے غلط ہیں ان سے امت کو آگاہ کرنا ہوگا. جن چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم کو رکنا ہوگا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنانا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. آج ہر انسان نیک اعمال کرنے کی کوشش تو کرتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے منزل بھی ہے، ہم لوگوں کے سامنے راستہ بھی ہے، لیکن ہم نے جو سواری پکڑی ہے، ہم جس ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ ٹرین اور وہ سواری ہم نے غلط پکڑ لی. تو صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے جب تک آپ صحیح ٹرین نہیں پکڑیں گے، صحیح راستہ نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک آپ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. نہ ہوگا تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. آج ہر انسان نیک اعمال کرنے کی کوشش تو کرتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے منزل بھی ہے، ہم لوگوں کے سامنے راستہ بھی ہے، لیکن ہم نے جو سواری پکڑی ہے، ہم جس ٹرین میں بیٹھے ہیں وہ ٹرین اور وہ سواری ہم نے غلط پکڑ لی. تو صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے جب تک آپ صحیح ٹرین نہیں پکڑیں گے، صحیح راستہ نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک آپ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. اس لیے 12 ربیع الاول کے موقع پر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو لے کر کے، آپ کی آمد کو لے کر کے جشن عید میلاد النبی کے طور پر جو خرافات کی جاتی ہیں، جو رسومات کی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں ان کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.